السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے حاضر ہوئی ہوں ایک خوفناک کہانی، زندہ موت۔ میں اپنے بچے کو گود میں لے کے پیار کر رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور مہربان سے چہرے والی نرس جمیلہ سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں دواؤں کی ٹرے تھی اور سر پہ سفید ہوڈ لگایا ہوا تھا۔ میں جب سے اسپتال آئی تھی اس نرس کو ہمیشہ مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ 40-45 سال کی یہ خوش شکل عورت اپنی مسکراہٹ سے ہمیشہ دوسروں کو خوشی کا تاثر دیتی تھی۔ جبکہ میرا پہلا بیٹا آپریشن سے پیدا ہوا تھا، سسٹر جمیلہ نے میری خصوصی دیکھ بھال کر کے میرے دل میں نرسنگ کے پیشے سے عقیدت پیدا کر دی تھی۔ صبح سے لے کے شام تک میں نرسوں کو مریضوں کی دلجوئی کرتے دیکھتی، مگر سسٹر جمیلہ کی روش ان سب سے منفرد تھی۔ وہ بیک وقت ماں، بہن، دوست اور تیمار دار کا کردار خلوص سے دل سے ادا کرتی تھی۔ میرا اس اسپتال میں چھٹا دن تھا۔ اتوار کو داخل ہوئی تھی۔ 2 دن کی شدید تکلیف کے بعد ریحان میاں دنیا میں آئے۔ ابھی مجھے غالباً مزید 1 ہفتہ اسپتال میں رہنا تھا۔ نرس ریحان کو بنا سنوار کے کارٹ میں ڈال کے گئی تھی۔ ناشتے کے بعد میں نے ریحان کو اٹھایا اور جھک کر پیار کرنے لگی کہ دروازہ کھلا اور جمیلہ اندر داخل ہوئی۔ میں نے ریحان کو کارٹ میں لٹا دیا اور سسٹر جمیلہ کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ سستا ہوا اور آنکھیں کچھ بجھی سی تھیں۔ میری طرف اس کا چہرہ بھی حساس تھا، اندرونی کیفیت کی پوری غمازی کر دیتا تھا۔ میں نے پوچھا، سسٹر کیا بات ہے؟ تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگی، کچھ نہیں مسز عثمان، کل رات میرے پاس ایک کیس آیا تھا، اس نے نڈھال کر دیا ہے، رات بھر جاگنا پڑا۔ میں نے کہا، کل رات تو تم آف تھیں؟ وہ بولی، ہاں، مگر لوگ کہاں آرام کرنے دیتے ہیں۔ 11:30 بجے گھر کی گھنٹی بجی۔ جھگیوں والی کے ایک گھر میں ڈیلیوری ہو رہی تھی۔ وہ لوگ روتے چلانے لگے، چلی گئی۔ میں نے کہا، کیا ہوا، لڑکا یا لڑکی؟ وہ تقریباً رومانسی ہو گئی۔ میرے پہنچنے سے پہلے ڈیلیوری ہو چکی تھی۔ زچہ پہ نزع کا علم طاری تھا، بچہ تقریباً مردہ تھا۔ میں نے جا کے دونوں کو سنبھالا۔ زچہ نے صبح 4 بجے دم توڑ دیا۔ لڑکے کو ہم مردہ سمجھ کے کچھ دیر کے لیے بھول چکے تھے۔ میں نے ان لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ بچے کی آس نہ رکھیں۔ ماں بچ جائے تو خدا کا شکر ادا کریں۔ ماں تو نہ بچ سکی، لیکن بچہ اتنا سخت جان نکلا کہ ذرا دیر بعد اچانک ہی رونے لگا۔ اللہ کی شان، جیسے زندو سمجھ کے محنت کرتی رہی وہ تو نہ بچ سکی، اور جسے میں نے مردہ سمجھ کے ایک پلنگ پر ڈال دیا تھا وہ بچ گیا۔ میں نے یہ کہانی سن کے افسوس کا اظہار کیا۔ ریحان میرا بیٹا میری شادی کے 7 سال بعد دنیا میں آیا تھا۔ اس سے پہلے میری غلطی سے ایک بچہ ضائع ہو گیا تھا۔ بڑے علاج اور دعاؤں کے بعد میں ٹھیک ہوئی اور خدا نے میری جھولی میں پھول ڈال دیا تھا۔ میرے شوہر کی دہلی میں فرنیچر کی بہت بڑی دکان تھی۔ انہوں نے نوعمری میں حج کی سعادت حاصل کر لی تھی، اسی لیے سب انہیں حاجی صاحب کہتے تھے۔ اس زمانے میں اکا دکا لوگوں کو ہی حج کرنا نصیب ہوتا تھا، اس لیے بہت کم لوگ حاجی کہلاتے تھے۔ آج کل تو تقریباً ہر گھر کا کوئی نہ کوئی فرد یہ سعادت حاصل کر چکا ہے، اسی لیے حاجیوں کی پہلی ایسی قدر نہیں رہی۔ میرے شوہر عثمان ویسے بھی بہت ایماندار اور شریف آدمی تھے۔ لوگ انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اپنا کاروبار تھا، اپنا گھر تھا۔ وہ اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے۔ ادھر میرا بھی کوئی بہن بھائی نہیں تھا۔ ہم دونوں کو اولاد کی خواہش شدت سے تھی، جو ریحان کے آنے سے پوری ہو گئی۔ اس کے لیے میں نے کتنی منتیں مانی تھی۔ میرے شوہر نے میرے رویے سے کبھی یہ ظاہر نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ بچے کے کس قدر خواہشمند ہے۔ یہ بات ریحان کے پیدا ہونے پہ معلوم ہوئی۔ وہ خوشی سے دیوانے ہوئے جا رہے تھے، روزانہ دیگیں پکوا کے غربا میں تقسیم کروا رہے تھے۔ مجھ سے سسٹر جمیلہ کی تعریفیں سن کے انہوں نے کہا تھا کہ میں سسٹر جمیلہ کو زیورات میں ایک سونے کا تحفہ کے طور پہ دوں گا۔ اس وقت میں اس موڈ میں تھے کہ سسٹر جمیلہ سے اس تحفے کا ذکر کروں، مگر اس نے اس کیس کی روداد سنا کے مجھے یہ بات بتانے کا موقع ہی نہ دیا۔ ہم دونوں اداس ہو گئے۔ وہ کچھ دیر خاموش چپ رہ کر بولی، اب یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ بچی بھی بچی یا نہیں، صبح سے بھوکا ہے۔ میں نے شہد دینا چاہا
تو اس نے اگل دیا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا دوں۔ میں نے تعجب سے پوچھا، کیا بچہ تمہارے پاس ہے؟ ہاں، کیوں کہ بچے کی ماں مر چکی ہے، باپ کو 6 مہینے پہلے چیچک نکل آئی تھی، وہ اندھا ہو گیا ہے۔ پہلے مزدوری کرتا تھا، اندھا ہونے پہ بھیک مانگنے لگا، شاید کسی روز راستہ بھول گیا ہے یا پھر جان بوجھ کر وہ بیوی کو چھوڑ کے چلا گیا۔ جھگیوں میں غربت کا اصل روپ نظر آتا ہے، وہ تو آپ جانتی ہی ہوں گی۔ تب سے وہ عورت تنہا زندگی کا مقابلہ کر رہی تھی۔ پڑوسن والوں نے اس کی حالت خراب دیکھ کر مجھے بلوایا۔ بچے کو کوئی رکھنے کو تیار نہیں ہے، مجھے مجبوراً اسے اپنے ساتھ لانا پڑا۔ اس عورت کے کفن دفن کا انتظام بھی مجھے کچھ مخیر حضرات کی مالی مدد دیکھ کر کرنا پڑا۔ مسئلہ اس بچے کا ہے، میں اس سے کیا کروں؟ مجھے ڈیوٹی پہ آنا پڑتا ہے۔ پڑوس کی ایک عورت کی منت کر کے آئی ہوں کہ اسے دودھ پلانے کی کوشش کرے، اگر اس نے پی لیا تو بچ جائے گا، ورنہ پھر اسے بھی اس کی ماں کے پہلو میں جگہ مل جائے گی۔ اس آخری فکرے سے میرا دل کٹ گیا۔ میں بھی ایک ماں تھی اور بچے کی زندگی کی اہمیت سے پوری طرح آگاہ تھی۔ میں ریحان کے حوالے سے اس معصوم کی بھوک کا پورا احساس کر سکتی تھی۔ کچھ سوچ کے بولی، بچہ اگر کچھ نہیں پی رہا ہے تو اس کا بچنا محال ہے۔ تم یوں کرو کہ بچے کو ساتھ لے آؤ، میں اسے اپنا دودھ پلا دوں گی۔ ہو سکتا ہے بچے کو راس آ جائے، 2-4 روز بعد جب اس میں جان پڑ جائے گی تو اسے اوپری دودھ دیا جا سکتا ہے۔ سسٹر جمیلہ نے حیرت سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، مسز عثمان آپ ایسا کریں گی؟ وہ بچہ بہت لاغر، گندا اور غریب گھر کا ہے۔ میں نے ہنس کے کہا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، تم اسے نہلا دھلا کے صاف کپڑے پہنا کے لا سکتی ہو۔ میرا ٹیمپریچر دیکھنے اور دوائی پلانے کے بعد وہ خوشی لوٹ گئی۔ مجھ سے کہہ گئی کہ پہلے آپ اپنے شوہر سے اجازت لے لیں، ہو سکتا ہے وہ اپنے بچے کا حصے کا دودھ کسی دوسرے بچے کو پلانے پہ رضامند نہ ہو۔ اس خیال غلط تھا۔ عثمان آئے تو میں نے ان سے اس یتیم بچے کا ذکر کر دیا اور کہنے لگے، نیک کام میں دیر کیسی، جب تک چاہو اس بچے کی پرورش کر سکتی ہو، خدا کرے اسے تمہارا پیار راس آ جائے اور وہ صحت مند ہو جائے۔ تھوڑی دیر بعد نرس بچے کو لے کے آ گئی، اسے نہلا دھلا کے صاف کپڑے پہنائے ہوئے تھے۔ بھوک سے نڈال نیم جان سے بچے کو دیکھ کر پہلے مجھے خوف سے جھرجھری آ گئی، مگر یہ انسانی زندگی کا سوال تھا۔ میں نے اس بچے کو جمیلہ کی گود سے لے لیا۔ میری گود میں آتے ہی اسے حقیقتاً نئی زندگی مل گئی۔ اس نے بڑی رغبت سے دودھ پیا۔ عثمان کہنے لگے، میرا خیال ہے سلمیٰ ہم اسے اپنے پاس ہی رکھ لیتے ہیں، ہمارے بیٹے کے ساتھ ہی پل جائے گا، اگر جمیلہ اجازت دے تو اسے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ جمیلہ کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ دعائیں دیتے ہوئے بولی، اس کی ماں 2 دفعہ میرے پاس آئی، اس بچے کو ضائع کروانا چاہتی تھی، مگر میں نے اس کی صحت کے پیش نظر اسے ایسا کرنے سے روک دیا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اس بدقسمت کو یوں بھی مر جانا تھا۔ اللہ مرنے والی کو جنت نصیب کرے۔ عجیب بے بسی میں اس عورت نے جان دی ہوگی۔ میں نے لوگوں کو بعد میں بہت ڈانٹا، مگر وہ کہتے ہیں وہ پاگل ہو چکی تھی، کسی کو اندر آنے نہیں دیتی تھی، پتھر مارتی تھی، اسی لیے محلے کی کسی عورت نے اندر جانے کی جرات نہ کی۔ یہ داستان سن کے میرا دل اور پگھل گیا۔ پھر میں اس بچے کو اپنے ساتھ گھر لے آئی، اسے اپنی نئی ملازمہ کے حوالہ کرتے ہوئے حکم دیا کہ اسے صاف ستھرا رکھنا۔ میں ذاتی طور پہ اس کی نگہداشت نہیں کر پاؤں گی، مگر اسے دودھ پلاتی رہوں گی۔ فیڈنگ کے اوقات میں اگر میں نے اسے گندا دیکھا تو سمجھ لو تمہاری ملازمت ختم۔ عثمان نے میرے ساتھ پورا تعاون کیا، اس بچے کے لیے بہت سے کپڑے سلوائے، ملازمہ کے رکھنے کے لیے ایک کمرہ سرونٹ کوارٹر کے ساتھ تعمیر کروایا گیا۔ خیال یہ تھا کہ اس بچے کو ہم اپنے بیٹے کا درجہ تو نہیں دے سکیں گے، مگر اس کو ایک اچھا شہری ضرور بنا دیں گے۔ اس فیصلے نے دل کو اطمینان سا دیا۔ سسٹر جمیلہ ہفتے میں 1 دفعہ بچے کو دیکھنے آتی، اس کی صحت کی طرف سے وہ بالکل مطمئن تھی۔ اس نے اس کا نام خداداد تجویز کیا تھا، ہم متفق نہ ہوئے، عثمان نے محمود نام رکھا تھا، یہی نام پڑ گیا۔ 2 ماہ ٹھیک ٹھاک گزر گئے۔ اس وقت مجھے صرف ایک ہی احساس ہوا تھا کہ اس کی خوراک کچھ غیر معمولی ہے۔ فیڈنگ کرانے بیٹھتی ہوں تو وہ مجھے چھوڑتا ہی نہیں، الگ کرنا چاہوں تو زمین آسمان ایک کر دیتا ہے۔ میں نے ریحان کو
اوپری دودھ لگوا دیا جو اسے راس نہ آیا، بیچارہ بھوکا رہنے لگا۔ میں نے ڈر کے مارے یہ بات اپنے شوہر کو نہ بتائی، ورنہ وہ یہی کہتے کہ اس کے لیے کچھ اور بندوبست کرو اور اپنے بچے کو بھوکا مت رکھو۔ ایک رات جب ملازمہ اسے دودھ پلانے لائی تو مجھے بہت تندرست سا لگا، میں نے غور سے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان دنوں میں نے اپنا وزن خاصا بڑھا لیا تھا اور ریحان سوکھ کر کانٹا ہو گیا تھا۔ مجھے اپنے بیٹے سے کچھ ندامت سی محسوس ہوئی۔ یہ بات کچھ دنوں بعد عثمان نے بھی کہی کہ مجھے لگتا ہے تمہاری دی ہوئی زندگی محمود کو کچھ زیادہ راس آ گئی ہے، اس کے مقابلے میں ریحان چوزا لگنے لگا ہے۔ انہوں نے ریحان کو ڈاکٹر کو دکھایا، انہوں نے بتایا شاید بچے کو ماں کا دودھ راس نہیں آیا، اسے اوپری دودھ پلائیں۔ عثمان مطمئن ہو گیا، اب ریحان صحت پکڑے گا۔ کچھ دنوں تک ہم زبردستی اسے گائے کا دودھ پلاتے رہے مگر اسے ہضم نہ ہوا۔ اب صورتحال یہ ہو گئی کہ یا تو ریحان کا پیٹ پورا بھرتا یا پھر محمود زندہ رہتا۔ تکلیف دہ بات یہ تھی کہ محمود کا وزن اس کی عمر کے اعتبار سے بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ 4 مہینے میں وہ سال بھر کا دکھائی دینے لگا۔ چھوٹی چھوٹی تیز آنکھیں، سیاہ رنگت، سیاہ موٹے ہونٹ۔ وہ روز بروز بھیانک لگنے لگا تھا کیونکہ اس کے چہرے پہ بچوں والی معصومیت نہیں تھی، ایک عجیب پختگی سی تھی۔ میں نے عثمان کو یہ بات بتائی، وہ ہنسنے لگے اور بولے دوستو کہانی ابھی جاری ہے، پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا، آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔